کہ کیوں ایک سٹنگ گورنمنٹ ہماری تقریباً 66% پاکستان ہمارے نیچے ہے، پنجاب اور پختونخوا، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر. تو کیوں ہم اپنی دو گورنمنٹس کو گرانا چاہتے ہیں؟ کون سی پاکستان کے اندر حکومت آئی ہے جو کہ اپنی گورنمنٹس کو ڈیزالو کرنا چاہتی ہے؟ یہ کیوں کر رہے ہیں ہم؟ کیا یہ ہم اپنی ذات کے لیے کر رہے ہیں؟ ہمیں تو فائدہ ہے. جب ہماری دو گورنمنٹس ہیں اور 66% پاکستان ہمارے نیچے ہے تو ہمیں کیا ضرورت ہے یہ کرنے کی؟ تو میں سارے پاکستانیوں کو آج بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، ہمارا ملک ایک دلدل میں پھنستا جا رہا ہے. میں ہر اس پاکستانی سے آج بات کر رہا ہوں جس نے اپنے پیسے ڈالرز باہر بھجوائے نہیں ہوئے، جس کے باہر بڑے بڑے محلات اور بینک اکاؤنٹس نہیں ہیں، جس نے یہاں سے منی لانڈرنگ کر کے پیسہ باہر نہیں بھجوایا. میں اس پاکستانی سے بات کر رہا ہوں جس کا جینا مرنا پاکستان میں ہے، جس نے پاکستان کے ساتھ اوپر جانا ہے اور پاکستان کے ساتھ ہی نیچے آنا ہے. میں ان سے آج بات کر رہا ہوں کہ دیکھیں، جو ایک آدمی کے فیصلہ 8 مہینے پہلے ایک آدمی نے جو فیصلہ کیا، جو ظلم کیا اس ملک کے اوپر، کوئی دشمن نہیں کر سکتا تھا. ایک گورنمنٹ گرائی. میں یاد کرانا چاہتا ہوں ساری اپنی قوم کو کہ آپ کسی بھی گوگل کر لیں، پاکستان اکنامک سروے دیکھ لیں، کوئی بھی دیکھ لیں کہ جو گورنمنٹ گرائی گئی تھی وہ اس ملک کی تاریخ کے اندر سب سے زیادہ گروتھ ریٹ تھی، یعنی بڑھ رہی تھی، ترقی کر رہی تھی، دولت میں اضافہ ہو رہا تھا. 5.6% اور 6% تیسرے سال 5.7 اور چوتھے سال 6%. یہ سوائے مارشل لاء کے زمانے میں جبکہ امریکی ڈالر آ رہا تھا کیونکہ ہم ان کے حمایتی تھے، کبھی اس طرح کی ملک ترقی نہیں کر رہا تھا جس گورنمنٹ کو گرایا ایک آدمی نے. اور اس نے جو فیصلہ کیا، آج یہ قوم 8 مہینے کے بعد ہم آج ادھر کھڑے ہیں جدھر آپ کسی شعبے سے، طبقے سے پوچھ لیں، بزنس مین سے پوچھ لیں، تاجروں سے پوچھ لیں، ایکسپورٹر سے پوچھ لیں، کسانوں سے پوچھ لیں، مزدوروں سے پوچھیں، تنخواہ دار لوگوں سے پوچھ لیں، کوئی پاکستان کا طبقہ، ریل اسٹیٹ والا پوچھ لیں کہ کدھر پاکستان کھڑا تھا 8 مہینے پہلے اور کس اندھیرے کے اندر آج پاکستان جا رہا ہے. اور ہم کیوں اپنی گورنمنٹ کا سوچ رہے ہیں گرانے کا، اور کیوں ہم یہ ڈیزالو کرنے کا ہم نے کیوں فیصلہ کیا؟ کیونکہ ہمیں خوف ہے کہ اگر اس ملک میں جلدی الیکشن نہ کروائے گئے، یہ ملک جس تیزی سے تباہی کی طرف جا رہا ہے سب کے ہاتھ سے نکل جائے گا. میں آج اپنے سارے اداروں سے بات کر رہا ہوں، اپنی عدلیہ سے، اپنی ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے، اپنے بیوروکریٹ سے، میں ہر طبقے سے آج بات کر رہا ہوں کہ یہ عمران خان کی جنگ نہیں ہے، یہ ہم سب کی جنگ ہے. ہاں، میں ان کی جنگ نہیں ہے جن کے پیسے باہر پڑے ہوئے ہیں، جن کی دولت باہر پڑی ہے، جو آتے ہیں پاکستان میں ڈیل کرتے ہیں، این آر او کرتے ہیں، پاکستان آ جاتے ہیں اور یہاں سے جب لوٹ مار ہو جائے اور پکڑنے کی کوئی حساب کوئی پوچھتا تھا، کوئی احتساب ہوتا تو باہر بھاگ جاتے ہیں اور پھر ڈیل کر کے واپس آ جاتے ہیں. ان کے علاوہ میں باقی پاکستانیوں سے آج بات کر رہا ہوں. دیکھیں، ہم نے بڑے مشکل 8 مہینے گزارے ہیں. میں نے اس طرح، یہ میں بار بار کہتا ہوں، جو مجھے ایک آدمی نے جس طرح کی دشمنی کی ہے ہمارے ساتھ، ایک آدمی نے جس طرح کی دشمنی کی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ میں نے 50 سال سے قوم مجھے جانتی ہے، مجھے کبھی اس طرح کا احساس نہیں ہوا جس طرح کے ایسے کہ میں کوئی غدار ہوں ملک کا، کوئی ملک دشمن ہوں. اس طرح کی ہمارے پر اور میری پارٹی کہ ہمارا قصور کیا تھا؟ ہمارا قصور یہ تھا کہ ہمیں ہٹا کے جو چوروں کا ٹولہ ہمارے اوپر مسلط کیا گیا،
وہ ہم قبول نہیں کر رہے تھے اور وہ یہ قوم قبول نہیں کر رہی تھی. واضح ہو گیا کہ قوم ساری آ کے ہمارے ساتھ کھڑی ہو گئی. ہمیں جو برا بھلا بھی کہتے تھے، جب انہوں نے ان چوروں کو دیکھا وہ قوم ہمارے ساتھ آ کے کھڑی ہو گئی. اور اس آدمی کو نظر آ رہا تھا کہ قوم ادھر آ کے کھڑی ہو گئی ہے. الیکشن، بائی الیکشن میں نظر آ رہا تھا، جلسوں میں نظر آ رہا تھا. جب کبھی پاکستان کی قوم اس طرح خود نہیں سڑکوں پہ نکلی جو اس باری ان 8 مہینے میں نکلی ہے، اور بار بار نکلتی گئی. ایک پیغام دے رہی تھی، ساری قوم ایک پیغام دے رہی تھی کہ ہم ان چوروں کے ٹولے کو ہم نہیں قبول کرتے، یہ امپورٹڈ حکومت نامنظور ہے. ساری قوم پیغام دے رہی تھی. اور قوم یہ بھی کہہ رہی تھی کہ دیکھیں ایک ہی طریقہ اس میں سے نکلنے کا، الیکشنز کرواؤ. سروے کے مطابق 70% پاکستانیوں نے، آج 70% پاکستانی کہتے ہیں کہ ملک کا مسائل کا حل الیکشنز ہے.